تاریخ کی پہلی طلاق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اللہ تعالیٰ کے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنی بیوی کو طلاق کیوں دی تھی؟ اگرچہ طلاق کو اسلام میں ناپسندیدہ عمل قرار دیا گیا ہے، پھر اللہ کے نبی نے اپنے بیٹے کو طلاق دینے کا حکم کیوں دیا اور اس میں کیا مصلحت تھی اور وہ واقعہ کیا ہوا تھا، یہ آج ہم آپ کو بتائیں گے۔ ناظرین، حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اور زوجہ کو مکہ مکرمہ میں چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ اس وقت وہ ایسی وادی تھی جہاں سبزہ کا نام و نشان تک بھی نہیں تھا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام جب جوان ہوئے تو ان کا نکاح قبیلہ بنو جرم کی ایک لڑکی سے ہوا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام شکار کرنے جاتے تھے اور جو کچھ ملتا اسی سے گزر بسر ہوتا تھا۔ شکار ایسی ہوائی روزی تھی کہ شکار مل جاتا تو گزر بسر ہو جاتا اور اگر نہ ملتا تو کچھ نہ ہوتا۔ ایک مرتبہ حضرت اسماعیل علیہ السلام شکار کو گئے ہوئے تھے کہ ان کے پیچھے ان کے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے گھر تشریف لائے ہوئے تھے۔ اس نے اپنی بہو سے پوچھا کہ سناؤ کیا حال ہے؟ وہ کہنے لگی کہ بس زندگی گزر رہی ہے، کبھی شکار ملتا ہے کبھی شکار نہیں ملتا، بہت تنگی کا وقت گزر رہا ہے، بہرحال گزارا ہو ہی رہا ہے۔ ناظرین، اس طرح اس نے ناشکری کے الفاظ کہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کچھ دیر انتظار فرمایا اور پھر فرمایا کہ اچھا مجھے واپس جانا ہے، جب تمہارے شوہر آ جائیں تو انہیں میرا سلام کہنا اور کہنا کہ تمہارے گھر کی چوکھٹ اچھی نہیں، اسے تبدیل کر لو۔ یہ کہہ کر وہ چلے گئے۔ وہ عورت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات نہ سمجھ سکی۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام واپس گھر آئے تو ان کی بیوی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پورا پیغام سنا دیا۔ وہ فرمانے لگے وہ تو میرے والد گرامی تھے، میری ان سے ملاقات تو نہ ہو سکی، البتہ وہ مجھے ایک پیغام دے گئے ہیں کہ تمہارے گھر کی چوکھٹ اچھی نہیں ہے، لہٰذا اسے بدل لو، یعنی تمہاری بیوی ناشکری ہے، اسے بدل لو۔ اس لیے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنی اس بیوی کو طلاق دے کر فارغ کر دیا۔ کچھ عرصے کے بعد ایک اور قبیلے کی لڑکی کے ساتھ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی ہوئی۔ اب یہ عورت بڑی صابرہ شاکرہ تھی۔ سال 2 سال بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر تشریف لائے۔ اب کی بار بھی حضرت اسماعیل علیہ السلام گھر میں موجود نہیں تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ سناؤ کیا حال ہے؟ وہ کہنے لگی کہ اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں جس نے اتنا نیک اور پرہیزگار اور محبت کرنے والا شوہر عطا کیا، میں تو اللہ کا شکر بھی ادا نہیں کر سکتی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ کھانا پینا کیسا ہے؟ وہ کہنے لگی کہ رزق تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، جو ملتا ہے ہم کھا لیتے ہیں اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور اگر نہ ملے تو صبر کر لیتے ہیں۔ جب اس نے صبر اور شکر کی اچھی باتیں کی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دل خوش ہو گیا اور فرمایا کہ اچھا اب میں چلتا ہوں، تم اپنے شوہر کو میری طرف سے سلام کہنا اور کہنا کہ تمہارے گھر کی چوکھٹ بڑی اچھی ہے، لہٰذا اس کی حفاظت کرنا۔ ناظرین، یہ کہہ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام واپس چلے گئے۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام نے پیغام سنا تو بڑے خوش ہوئے اور فرمایا کہ وہ میرے والد تھے اور پیغام دے گئے ہیں کہ تم ایک اچھی بیوی ہو، مجھے تمہاری قدر کرنی ہے اور تمہیں زندگی بھر اپنے ساتھ رکھنا ہے۔ ناظرین، یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی وہ بیوی تھی جو حضرت اسماعیل علیہ السلام سے حاملہ ہوئی اور ان کی نسل اسی عورت سے آگے چلی۔ یہ واقعہ بہت سی کتابوں میں درج ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ اس کے پیچھے کیا حکمت تھی؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کو طلاق سخت ناپسند ہے، لیکن پھر بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو طلاق دینے کا حکم کیوں دیا؟ اس میں بہت سارے محدثین نے لکھا ہے کہ اس عورت کا دنیا کی عیش و عشرت کو پسند کرنا، ناشکری کرنا اور شوہر سے وفادار نہ ہونا اس کی باتوں سے ثابت ہو گیا تھا، اس لیے کہ نیک بیوی اپنے خاوند کی عزت اور سفید پوشی کا بھرم رکھتی ہے، کسی کے سامنے اپنی تنگی کا شور نہیں مچاتی، جو کہ ایک بری بیوی کی خصلت ہے، جو کہ نبی کے خاندان کے شان و شایان نہ تھا۔ اسی وجہ سے انہوں نے اپنے بیٹے کو طلاق دینے کا حکم فرمایا تھا۔ رہا یہ سوال کہ طلاق اللہ کو سخت ناپسند ہے، اس کے باوجود طلاق کیوں دی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ناپسند ہونے کے باوجود اس کو حرام نہیں قرار دیا گیا، بلکہ کسی مصلحت کے تحت طلاق دینے کی اجازت
بھی دے رکھی ہے، اس کا قرآن مجید میں تفصیلی ذکر ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو بھی نیک صالح بیویاں یا شوہر نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دوستو، امید کرتے ہیں کہ آپ کے علم میں اس ویڈیو کی وجہ سے کچھ اضافہ ہوا ہوگا۔ اگر ایسا ہے تو اپنے دوست و احباب کے ساتھ یہ ویڈیو شیئر ضرور کر دیں۔ آنے والی ویڈیو تک اپنے میزبان قادر بخش کلہوڑو کو اجازت دیجیے۔ فی امان اللہ۔